بغداد میں امام احمد بن حنبل کے پاس ایسے وقت میں حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے کہ امام موصوف اپنے گھر میں حاکم وقت کے حکم اور مخالفت کی وجہ سے نظر بند تھے، یعنی نظر بند کی صعوبت میں موجود تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو بقی بن مخلد وہاں علم حدیث کے لیے گئے، تو آپ کو کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ امام صاحب کو گھر کے دروازے پر بلا کر اپنا حال پیش کیا۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے امام بن احمد بن حنبل کو کیونکہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، دروازے پر بلایا اور اپنا احوال پیش کیا کہ کس وجہ سے وہ آئے ہیں۔ امام صاحب نے معذرت کر لی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم سامعین، پیش لفظ کے حوالے سے ہماری آج دوسری نشست ہے۔ کل ہم شروع کر چکے پیش لفظ مقدمے سے پہلے جو پروفیسر محمد جمن کمبھر حفظہ اللہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ٹائم مقرر تھا 9:30 بجے کا، لیکن 5-10 منٹ لیٹ کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد بھی ایک کلاس ترجمے کی یہاں پر ہوتی ہے مسجد میں، جس کی وجہ سے کبھی 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، تو ساتھی تھوڑا سا انتظار کیا کریں، انشاءاللہ اس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ تو کل ہم نے آخری جو بات ذکر کی تھی پیش لفظ کے حوالے سے، وہ شیخ عبدالعزیز البدوی رحمہ اللہ کا قول تھا علماء کے بارے میں۔ آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دینی علم کے حامل اور عامل کامل انسان عالم اسلام کے حقیقی محافظ، دین اسلام کے مددگار اور علم بردار ہیں، اور دینی مدارس دین کے دفاع کے گویا کے قلعے ہیں، جہاں سے اس دین مبین شرع متین کی ترقی اور ترویج اور اس کا دفاع ہوتا ہے۔ مدرسوں کے طالب علم مقدمۃ الجیش کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مشہور محدث عبداللہ بن مبارک المتوفی 180 ہجری کے اندر فوت ہونے والے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اہل حدیث کی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط پر زیادہ ثابت قدم اہل حدیث ہوں گے۔ جب اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں احادیث لکھنے کے لیے سیاہی کی ڈبیاں دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، یہ طالب علم دین کے درخت ہیں، درخت کے پودوں کی طرح ہیں، کہ دین کے درخت کی آبیاری ہونے والی ہے اور یہ پودوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک دن یہ چھوٹے بھی آخر بڑے ہوں گے، یعنی بڑے درخت کی مانند ہوں گے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ اس کا حوالہ اس بات کا یہ ہے، خطبہ صدارت سیرت کانفرنس 1987 کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی، سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی تھی۔ اس کانفرنس میں یہ جو خطبہ ہے صدارت، اس کے صفحہ نمبر 5 پر یہ بات موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے کہ جس نے میرا فرمان سن کر یاد کیا، پھر دیکھے دیگر سننے والوں تک پہنچایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرب کے صحراؤں میں اس وقت قدم رکھا جب پچھلے آسمانی یا زمینی علوم لوگوں میں اپنی افادیت اور اہمیت کھو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امی اور اخلاق کے اعلیٰ کردار سے ناواقف قوم کی تربیت اور تزکیہ نفس آسمانی تعلیم کی روشنی میں کیا۔ ان کے دل و دماغ پر جہالت اور بے علمی کے چڑھے ہوئے پردے قرآن و سنت کی روشنی میں اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس تربیت اور تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم اصول پسند، قوانین اور ضوابط کی نگہبان، رحم دل، شریف، امانت دار، دیانت دار، با اخلاق، مہذب، عادل اور انسانیت کی علمبردار شمار ہونے لگی۔ ان کی یہ پاکیزہ تعلیم ان کی زندگی تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا دنیا کے کونے کونے تک پہنچا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ۔ یہ سنن بیہقی کی روایت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس علم کو عادل اور معتبر لوگ ہی اٹھائیں گے اور ایک دوسرے سے حاصل کرتے رہیں گے، اور اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف، غلط کرنے والوں کی مخالفت اور جاہلوں کی بے جا تعویل کو ختم کریں گے اور دور کرتے رہیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی کہ اس علم کو اٹھانے والے عادل ہوں گے، معتبر ہوں گے اور اس کو حاصل کرتے رہیں گے، آگے پہنچاتے رہیں گے۔ تو سردار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق اہل علم کی طرف سے دینی علم سیکھنا، سکھانا اور یاد کرنا اور یاد کروانا اور امانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ واقع میں چلتا آ رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہو ان جید علماء اکرام اور مبلغین پر جنہوں نے نبوی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے میں آباد ہر حاضر اور مسافر تک پہنچانے کا بھاری وزن اپنے کمزور کندھوں پر اٹھایا۔ انہوں نے اس آفاقی تعلیم کی کما حق ہو خدمت کرتے نہ مٹنے والی تاریخ رقم کی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نہ ضروری ساز و سامان اور نہ زادے راہ، نہ سواری نہ معاون اور مددگار، مگر اس کے باوجود اسباب کے سامنے ہار ماننے کے بجائے توکل کا سہارا لے کر نبوی تعلیم کے شوق میں ہزاروں میل کی مسافت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایک ناممکن مہم کو ممکن بنا کر دکھایا۔ جزاہم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ حدیث کے علم کی طلب میں ایک دفعہ بصرہ عراق پہنچے اور سفر کا ثمر ختم ہو گیا، یعنی زاد راہ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اضافی کپڑے بیچنے پڑے۔ وہ بیچ کر باقی سفر کیا اور زاد راہ حاصل کیا، اور کئی بار حدیث کے طلب کے سفر میں آپ کو گھاس اور درختوں کے پتے کھانے پڑے، پھر بھی حدیث کے طلب کا سفر نہیں چھوڑا۔ اور یہ بات خطبہ صدارت سیرت کانفرنس سن 1984 صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ جو امام ابن ماجہ نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حجاز، بصرہ، شام، مصر وغیرہ کا ہزاروں میل کا سفر کیا۔ یہ بھی خطبہ صدارت سیرت کانفرنس 1984 صفحہ نمبر 14 پر یہ بات موجود ہے۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ میں نے علم حدیث کی طلب میں 9000 میل سے زیادہ سفر پیدل کیا، بعد میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا، یعنی اگر بعد میں شمار کرتے رہے تو کئی ہزار میل ہو جاتے،
جو شمار کیے وہ بھی 9,000 میل تھے۔ محدث اندلس ابن حیوان نے حدیث کا علم اندلس سے عراق، حجاز اور یمن کے استادوں کی خدمت میں رہ کے حاصل کیا۔ تاریخ دعوت و عزیمت صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 1، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔ امام بکی بن مخلد قرطبہ اندلس سے بغداد میں امام احمد بن حنبل کے پاس ایسے وقت میں حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے کہ امام موصوف اپنے گھر میں حاکم وقت کے حکم اور مخالفت کی وجہ سے نظر بند تھے، یعنی نظر بند کی صعوبت میں موجود تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو بکی بن مخلد وہاں علم حدیث کے لیے گئے، تو آپ کو کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ امام صاحب کو گھر کے دروازے پر بلا کر اپنا حال پیش کیا۔ بکی بن مخلد رحمہ اللہ نے امام بن احمد بن حنبل کو، کیونکہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، دروازے پر بلایا اور اپنا احوال پیش کیا کہ کس وجہ سے وہ آئے ہیں۔ امام صاحب نے معذرت کر لی، یعنی وہ حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن امام احمد بن حنبل نے معاملات کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے اور اجازت نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی، جس پر امام بکی نے کہا میں روزانہ خیرات مانگنے کے بہانے سے آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، یعنی ایک فقیر کی کیفیت کر کے، جس طرح ایک فقیر مانگنے والا آتا ہے، میں یہ کیفیت کر کے آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، اور آپ باہر آئیں اور اس طریقے سے کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو کچھ دینے کے لیے آپ آئیں، اور اسی دوران جب ملاقات ہو 2 سے 3 حدیثیں مجھے پڑھا دیا کریں۔ تو جب تک یہ پریشانی امام احمد بن حنبل پر تھی، جب تک آزادی نہیں ملی، تو امام بکی بن مخلد رحمہ اللہ فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آواز دے کر حدیث کا سبق لیتے رہے۔ یہ بھی خطبہ صدارت کانفرنس 1984 کے صفحہ نمبر 14 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ خطبہ صدارت علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بلند مقام ہستیوں پر جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں دین کا علم حاصل کیا۔ تو ہم نے آج کی نشست میں جو بیان کیا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدثین نے بڑی محنتیں اور کوششیں کی، بڑے سفر کر کے ہزاروں میل کے سفر پیدل طے کیے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، احادیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دینی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس طرح انہوں نے کٹھن مراحل کے اندر سفر بھی کیے، مشکلات کو بھی جھیلا، اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس دین سے، اس علم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے آج ہمارے لیے آسانی ہے کہ آج ہمارے پاس جو علم موجود ہے وہ سمجھے کہ پکا پکایا کھانا جس طرح بندے کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس کو بآسانی کتابوں کی شکل میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ علماء دین کی، محدثین کی محنتیں تھی، یقیناً ان کے لیے ہمیں دعاگو رہنا چاہیے۔ جب بھی ہم اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کو بھی یاد کریں کہ انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔